أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we had completed the 60 out of the group of verses. From where to where? کہاں سے کہاں تک تھا یہ گروپ؟ Come on, fill in the blank. سر 58 سے 67 تک. السلام علیکم. وعلیکم. 58 سے کیونکہ ایک کوئی 64 پہ ہو رہا ہے، لیکن آگے بھی ہم اس کو بڑھا کے 64 اور پھر اور آگے بڑھا کے 67 تک مضمون ایک ہی ہے. چلیے، یہ بیچ میں اٹ واز ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ آیٹس آف قرآن، جس میں بہت کچھ سمجھنا تھا. جیسے کل کی کلاس میں بھی ایک آیت بہت مشکل تھی. اس کا کوئک ریویژن کریں گے. اسی مضمون کی کوئی اور آیت بھی آپ پڑھے ہیں پیچھے؟ تمہارا جی سر. اسی مضمون کی کوئی اور آیت پڑھے ہیں آپ؟ یہ اللہ ان کو معاف ان کی مدد کرے گا جو لوگ صحیح ہوں گے، لائک جن پہ ظلم ہوگا. ایسی آیت تو مجھے یاد نہیں ہے. جو کل پڑھ رہے تھے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی. لیکن کیا ڈفرینٹ تھی؟ وہ اس میں جو تھا وہ جنگ وہ بھی سیم ہی تھی. صحیح، ٹھیک ہے سر، وہی تھی. اس سے ہٹ کے سورہ بقرہ، قرآن تو سب کے پاس ہی ہوگا ہاتھ پہ قریب. بقرہ میں ہم جہاں پر جہاد کی پہلی آیت آئی تھی 190، ایک سیکنڈ کے لیے نکال لیجئے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو میسیج ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں تو اللہ پہ احسان کریں، جو چاہے کریں گے، اللہ ہماری ہی مدد کرے گا. یہ بڑا رانگ تصور ہے جو پچھلی قوموں میں بھی تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو پھر اس کے تقاضے پورے کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں. اگر اس کے تقاضے نہیں پورے کرتے ہیں بلکہ مظلوم سے ظالم بن جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی ہو اس دنیا میں، اللہ کا عدل ہے یہ کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں. نکال لی آیت 190 پڑھو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. تم قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، نہیں تم حد سے بڑھو. اور آگے بھی ہے ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں وہ محبت کرتا معتدین سے، یعنی حد سے گزرنے والوں سے. تقریباً یہی مضمون ہے. دیکھیے کہ حد سے اگر کوئی حد ایک اللہ نے ہر چیز کی مقرر کر دی ہے،
अगर वो जितना तुमको तकलीफ पहुंचाई गई है उतना ही बदला लेना है, उससे बढ़ के नहीं लिया जा सकता। तो जो भी अगर हद से बढ़ेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको मोहब्बत नहीं करते। यस, अब ये इसके बाद मैं समझता हूँ मेरा काम कोई ज़्यादा नहीं है। 60 के बाद 64 बल्कि 67 तक भी कोई परेशान करने वाली आयत नहीं है। आप में से हर एक शरीक पूरी आयत समझ भी सकता है, एनालिसिस भी कर सकता है। दे आर वेरी इजी। उतने इजी के लिए फिर हमको बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बाज़ आयतें होती हैं उसमें मुफस्सिरीन में भी इख्तलाफ होता है तो उसको समझ, क्योंकि यह आयत थोड़ी मुश्किल भी थी और इख्तलाफात भी थे मुफस्सिरीन में, तो हमने तफसील से किया। एक क्विक रिवीजन 2 मिनट में इसको दोनों हजरत मिलकर करें। राशिदा खावर जल्दी से इसका मायने मतलब ग्रामर 2 ही मिनट है आपके पास। आधी आयत आप करेंगे, आधी साजिदा दानिश करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। ज़ालिका इसमें इशारा है जो कि खबर है और इसका मुशार इलाही पीछे है अल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाहि, और इसकी जो मुब्तदा है महसूब है। वाओ जो है वो कनेक्शन के लिए आया है, हर्फ अत्फ है, और मन आक़बा बिमिस्लिही मा उक़ीबा बिही। मन जो है यहाँ से मुब्तदा हो जाएगा, आक़बा जो है फ़ेल और फ़ाइल है और ये मज़ीद फ़ीही है, और बिमिस्ले ही जान मजरूर है और ज़रबुल मिसल है इस जैसा। माँ उकीबा जो ज्यादती की गई, भी ही उसके साथ। माँ जो है इसमें मौसूल भी है, उकीबा उसका सिला है, और भी ही जान मजरूर है। माँ को उकीबा जो है मजहूल फेल मजहूल है, और माँ जो है वो उसका नाइब फाइल है। इसमें यहाँ तक समझे क्या? जी सर, पूरी जो लोग अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं उनको इजाज़त ये दी गई थी कि वो मतलब बदला ले सकते हैं उसी जैसा जितना कि उनके साथ किया गया है, जो ज्यादती की गई है उनके साथ। वेरी गुड। चलिए साजिदा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कम ऑन साजिदा, कंप्लीटेड। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा बुगिया, सुम्मा यानी मतलब उसके बाद, अगर ये यहाँ से जो है पहले ही जो हिस्सा है उसके से रिलेटेड है ये। सुम्मा बुगिया, फिर वो हद से बढ़ा, अलैहि इस पर। और अब ये हा की जो ज़मीर है सर, इसके 2-3 डिफरेंट जो है मीनिंग के हम इसको कर सकते हैं। यानी कि एक तो ये है कि जिस पर इस दुनिया में ज्यादती की गई अल्लाह ताला उसका साथ देंगे, और ऐसा नहीं, पूरा एकदम आप निचोड़ बयान कर देना। सुम्मा बुगिया अलैहि के माने बताना है आपको। जी सर, अच्छा जी सर, यानी कि ये बुगिया जितना, जी सर, हद से बढ़ा यानी जितना बदला लेना चाहिए था अगर उससे ज्यादा लिया। अलैहि, अब ही की जो ज़मीर है ये जैसे हमने इसमें कहा था कि अगर एक जालिम है और एक मजलूम है, तो अब मजलूम ने जितना बदला लेना था अगर वो उससे बढ़ा, लयंसुरन्नाहुल्लाहु, तो अल्लाह ताला उसका साथ देगा जिस पर के ज्यादती की गई, जिस पर साजिदा, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। ये सुम्मा बुगिया अलैहि कि आप थोड़ी और सही तर्जुमा नहीं करने की, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर एक्सप्लेनेशन। जी सर, सुम्मा बुगिया अलैहि यानी कि वो उस बदले से ज्यादा बढ़ गया। कौन है? जितना लेना ये था उससे ज्यादा बढ़ा। अलैहि कौन है? बुगिया कौन है? सर अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर डिटेल जो सब आयत में है, वो डिटेल में तो बाद में जाएंगे, वो तफसीरी पार्ट है, लेकिन हम सिर्फ आयत को कुरानी अल्फाज से समझ रहे हैं। ये दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट। इसी को अच्छी तरह से समझना है कि ये बुगिया कौन है, अलैहि किसके लिए आया जार मजरूर है ना। ये बगावत, ये हद से बढ़ना नहीं है, बल्कि वही
زیادتی کرنا کے معنی زیادتی کرنا. یہ کون جی ہے سر. بقیہ علیہ کون ہے؟ یہاں تھوڑا سا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. آپ کا ایکسپلینیشن اچھا ہوگا لیکن مجھے سیٹسفائی نہیں کر سک رہا ہوں. سر میں دوبارہ ٹرائی کرتی ہوں. سما بغیا علیہ، اور پھر زیادتی کی یا اس سے زیادہ جتنا اس کو بدلہ لینا چاہیے تھا اس سے زیادہ بدلہ لیا علیہ مطلب دوسرے شخص پر. سر میں نے جو اس کو سمجھا تھا وہ یہی تھا کہ اگر ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے تو جتنا ظلم کسی مظلوم پہ ہوا اس کو اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے. اگر وہ اس سے بڑھے گا یا اس سے زیادہ جو ہے وہ اس سے زیادتی کرے گا، جتنا مطلب اس کو نقصان پہنچا اس سے زیادہ بدلہ لے گا، تو پھر آگے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس مظلوم کا نہیں بلکہ اس ظالم کا، کیونکہ اب وہ ظالم جو تھا وہ مظلوم ہو گیا. سر کنفیوز کر رہی ہوں آپ کو بھی اور خود بھی. جی بہت زیادہ کر رہے ہیں نا، میرے کو بھی نہیں بلکہ آپ کے سارے ساتھیوں کو بھی کر دے رہے ہیں. ایسا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ایک تو اس میں ایک ایک لفظ پڑھ کے اس کا اشارہ کس طرف ہے، کس سے متعلق ہے، آیت کو قرآن کے ایک ایک لفظ سے سمجھ رہے ہیں. پھر دوسری چیز چونکہ ایک فارن لینگویج ہے ہمارے لیے اور یہ بڑی بلاغت والی ہے تو اس کے معنی تفسیر سے بھی کھلتے ہیں، خالی ترجمے سے نہیں کھلتے. تو ایک تفسیری پارٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہاں جو الفاظ ہیں قرآنی اس میں اس کے لحاظ سے بھی ہم معنی کرتے ہیں تاکہ ہمارے یہ ایگزیکٹ ورڈنگ کے معنی سمجھ میں آ جائے. تفسیری پارٹ آپ بہت اچھا بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، لیکن یہ جو سما بغیہ علیہ حسین عائشہ تھوڑا سا اتنے حصے کو بتاؤ کیا ہے سمیا بغیہ علیہ. حسین. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس میں ہم ایک ایگزامپل لیے تھے کہ دو شخص اے اور بی، اس میں جو چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان یا مومن، تو اگر مومن کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے کافر کی طرف سے تو وہ بن جائے گا مظلوم، اور کافر جو ہے وہ ظالم ہو جائے گا. تو اللہ تعالی مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اس سچویشن میں جہاں پر کافر مومن کے اوپر ظلم کر رہا ہے. لیکن جب سچویشن ریورس ہو جائے کہ مومن کافر پہ ظلم کر رہا ہے تو اس سچویشن میں اللہ تعالی مظلوم کا ساتھ دیں گے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ کون سا پارٹ ہے، اس پارٹ کو کیا کریں گے؟ آپ جو بھی کر رہے ہیں یا ساجدہ نے جو بھی کیا یہ تفسیری پارٹ ہے، تفسیری پارٹ ہے نا. یہ اس کے معنی آپ سمجھے، بہت صحیح سمجھے آپ دونوں، لیکن ثم بغی علیہ یہ کیا ہے یہ مجھے نہ آپ سمجھا سک رہے نہ ساجدہ. فاطمہ. جی سر. سر ثم بغیا علیہ، ثم مطلب ایک بات ہو چکی ہے، بغیا وہ حد سے گزر گیا. کون حد سے گزرا؟ ومن عاقبہ. یس یہ بتانا آپ ہے نا، جو بدلہ لینے کا جس کو حکم دیا گیا تھا یہ بغیا. ساجدہ عائشہ. سر نہیں سوری نہیں، بغیا جو ہے وہ مجہول ہے. پھر اگر زیادتی کیا گیا وہ شخص جس نے تھوڑا سا ہی بدلہ لیا، بغیا علیہ. پھر اگر مزید زیادتی کیا گئی اس کے اوپر، یعنی جس نے تھوڑا سا ہی بدلہ لیا اسی کے مطابق، تو اب وہ مظلوم بن گیا کیونکہ اس کے اوپر مزید زیادتی کی گئی ہے. وہ سب صحیح ہے. بغیا لیکن مجہول ہے. ایک سیکنڈ جی سر. تمہارا بند کر لو فاطمہ. جی سر. بغیا جو ہے وہ من عاقبہ علیہ ہی کون ہے؟ ہی جو ہے وہ عاقبہ ہے جن پہ حد سے زیادہ کیا ہے. بس وہ جس پہ جی بس اتنا ہی آپ کو. یہ تو تفسیری ہر ایک بتا رہا، بہت اچھا بتا رہا، ساجدہ نے بھی بتایا، عائشہ نے بھی بتایا، لیکن یہ اس میں کنفیوژن تھا، یہی ہم کو سمجھنا تھا. یہ گرامر سے بھی لفظی معنوں میں اب وہ یقیناً وہ مجہول ہے، وہ صحیح ہے، لیکن اگر علیہ کون ہے وہ عاقبہ ہے. یہ
اس کے بعد زیادتی کرنے والا کون ہے؟ وہ عاقبہ ہے. عاقبہ پہ مثلی ما عوقب بھی اتنی اجازت دی گئی، لیکن یہاں پر بغی علیہ، اب وہ اس سے زیادہ اس سے اگر لیتا ہے تو یہ بغیہ کون ہے؟ علیہ ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ دو چیزیں ہم اگر سمجھ گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دو چیزیں، ایک عاقب ہے، ایک عوقب ہے. ٹھیک ہے، ایک عاقب ہے جو بدلہ لے رہا ہے، عوقب وہ ہے جو اس کو تکلیف پہنچایا. اب وہ عاقب اگر حد سے بڑھ جاتا ہے، عوقب کو اس کے وہ جتنی تکلیف پہنچایا تھا اس سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آگے کے ٹکڑے میں. از اٹ کلیئر؟ سر میں یہ سمجھی تھی کہ جو بغیا کے ساتھ جو علیہ میں جو ہے ایک طرح سے اس کا نائب فائل بن رہا ہے، اور وہ نائب فائل دونوں پہ جا رہا ہے، یعنی اے اینڈ بی کے ادھر کے جس پہ بھی ظلم ہوا وہ، کہ بغیا کا جو نائب فائل ہے وہ دونوں میں سے جس کوئی پہ بھی بھی نہیں جا رہا ہو. یہاں پر تو ایک اجازت دی گئی، من عاقبہ بمثل ما عوقب بھی، بالکل ایک اجازت دی گئی. کافر، یہ اے بی کی مثال وغیرہ سب عائشہ نے کر دیا. ایک اس میں اجازت دی گئی کہ لڑنے کے لیے آئے، انہوں نے جتنی تکلیف پہنچائی اتنا بدلہ لینا چاہیے. اس کے بعد وہ مزید تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر وہ ابھی مظلوم ہی ہے، انہیں ظالم نہیں ہوا. لیکن اگر اے بی جو تکلیف پہنچایا ہے اس سے زیادہ تکلیف کہ بی کو پہنچا رہا ہے، اجازت ایک حد ہے. میں یہ کل حد کے بارے میں ہم بات کرے تھے. وہاں اس سے پہلے بھی 190 جو ہمارا نے پڑھی اس میں بھی حد ہے. ہر چیز کی حد ہے، اور وہ حد کو اگر کراس کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. جتنی اجازت دی گئی ہے اتنا ہی کرنا ہے. یہ دونوں کا ذکر نہیں ہے. پہلے تو ایک اجازت دی گئی، اس میں ایک حد مقرر کر دی گئی. وہ حد کیا ہے؟ جتنی تکلیف اس نے پہنچائی سامنے والے نے، اور اسی وقت وہ ایمان لا لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اپنا جھنڈا نیچے کر لیتا ہے، تو ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر کوئی بدلے کا سوال ہی نہیں ہے. اس کے بعد عفو درگزر ہے. تو پھر اس کے بعد جو ٹکڑا آیا ہے، یہ کمان کنٹینیو ساجدہ دانش جلدی. جی سر. لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو ضرور اللہ مدد کرے گا اس کی. لا جو ہے یہاں پہ حرف تاکید ہے، اور ینصرن نون ثقیلہ ہے جو یہ ضرور بالضرور کا مطلب دینے کے لیے جو ہے وہ آیا ہے اس میں. اور ینصرنہ میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ جا رہی ہے اس مظلوم کی طرف، اور وہ مدد کرے گا اس کی. اللہ یہاں پہ فائل ہے ینصرو کا، ینصرنا کا، تو وہ ضرور مدد، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی، یعنی کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے یا جو مظلوم ہے. ان اللہ ان اللہ لعفو غفور. انا کا جملہ ہے یہ، اور اللہ جو ہے اس کا اسم ہے، اور لعفو، لا جو ہے حرف تاکید ہے یہاں پہ، عفو خبر ہے انا کی، خبر نمبر 1، اور غفور جو ہے وہ خبر نمبر 2 ہے انا کی. اور بے شک اللہ عفو ہے اور غفور ہے، یعنی کہ معاف کرنے والا ہے اور بخش دینے والا ہے. رمضان میں آخری میں دعا پڑھتے تھے، اس کے انالیسس بھی وہ پی سی جی پہ لوگوں نے کیا تھا، وہاں پر بھی یہ لفظ آیا تھا، انکا عفو تحب العفو، ہے نا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. وہ صفات کل جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن بندے کے اندر بھی اس کا ایک جز دیکھنا چاہتے ہیں. وہ رحیم ہے، رحم کا جذبہ بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. وہ عفو ہے اور لوگوں کو معاف کرنا خود بھی پسند کرتے ہیں، اور جو ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں ان کو بھی پسند کرتے ہیں. تو یہ صفات چونکہ خالق کی ہیں
تو مخلوق میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ بالکل ایک الگ جملہ آ گیا انا کا جملہ کہ یہ صفات ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں، خاص طور سے مومن بندوں میں، جن کے لیے ہر کام کی ایک حد مقرر کی گئی ہے، اس میں وہ صفات اللہ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ان اللہ، یہ اللہ کے صفات. عام طور پہ آیتوں کے اختتام ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی آرڈر یا حکم ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ خاص صفات کا ذکر بھی ہوتا ہے. آئی تھنک ناؤ اٹس ویری کلیئر. اور سر ایک ایک چھوٹا سا پلیز. ایک جی سیکنڈ، سر. یہ تمہارا جی 67 تک ہی میں سمجھتا ہوں یا اس میں اپلوڈ ہوا ہے، یا 68 تک یا 69 تک. ابھی 78 تک نہیں ہوا. اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پھر 36 37 کچھ آ گیا. سر میں دیکھتی ہوں. اس کو ایک بار چیک کر لینا. جی سر. 78 تک ہے یا یہاں آپ کو یہ دکھ رہا ہے؟ یہاں پر یہ پارٹ آپ کے کمپیوٹر پہ بھی آ رہا ہے جس میں سر میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے اس وقت میں. جی سر یہ سورہ حج. ہاں اوکے. اوکے، یہاں سے پھر ایک سر دم میں نے 36 اس کا ٹائٹل کاپی کیا ہوا ہے. یا ٹائٹل کاپی کیا ہے. یہ پیجز بلینک ہیں. ہاں یہ بلینک بھی ہے، اور یہ جی سر. 70 کے بعد 36 آ گیا. تھوڑا سر سا میں دیکھ لوں. اسے دیکھ لے کے، اس لیے کہ ابھی سورہ قریب الختم ہے، آیتیں بھی جی بہت آسان آ رہی ہیں. ہاں کیا ہے آپ سر کا انشاءاللہ. جلدی؟ جی سر ہم نے کل اس میں من کو جو ہے ایک مبتدا کہا تھا، تو لیکن ہم نے اس کی آگے خبر ڈیفائن نہیں کی تھی. تو اس میں ہم خبر کہاں سے کہاں تک لیں گے؟ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِهِ مَا عُوقِبَ بِهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ. اس کا تو خبر کیسے بنے گی؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس کی پھر خبر کہاں سے ڈیفائن کریں گے. میں نہیں سمجھا کہاں ہے خبر، کہاں ہے کیا ہے؟ سر خبر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو خبر کس کو پھر لیں گے اگر من کو ہم نے مبتدا بنایا ہے تو. ہم نے کہا تھا نا کہ یہ من جو ہے یہ مبتدا ہے، اور پھر آگے ہم اس کو جملہ فعلیہ میں لے گئے، لیکن ہم نے اس کی خبر ڈیفائن نہیں کی تھی. تو ہم خبر کس کو بولیں گے اس والے سینٹنس میں، اس آیت میں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ مبتدا ہے خبر ہے، اور وہ صحیح انالیسس، اور رمضان کے ایک مہینے میں بہت سی چیزیں بھول بھی گئے آپ. سب سے پہلے من کا مقام آپ اس کو مبتدا قرار دیجئے یا اس میں موصول قرار دیجئے. اس کا ایک صلہ ہے، اور وہ خبر سے زیادہ صلہ ہے. میں یہ من کی تعریف ہو رہی ہے، عاقبہ بمثل ما عوقب بھی، یعنی یہ اس کا صلہ ہے. اس کے بعد ایک ایکشن ہے جو حرف رفع سے یا اس کو ثم جیسا، اس کے بعد پھر یہ ایک ایکشن اس نے کیا. اب اس کا جو خبر ہے وہ یہی ہے لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، کہ اس کے بعد جو ہے خبر یہی ہے کہ اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. اور کنفیوزنگ پارٹ یہی تھا کہ مسلم کی اس ایک ہی مدد کرتے رہے گا یا نہیں، کافر کی بھی مدد کر سکتے ہیں دنیا میں اگر وہ مظلوم ہو جائے. تو ایسی صورت میں تو من اگر لیں گے تو اس کو زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ اس میں موصول ہے، یہ اس کا صلہ ہے. اب اس کو مبتدا لیں گے تو بھی اس کے بعد من عاقبہ بمثل ما عوقب بھی، یہ من کی تعریف میں ہی ہے، اس کا صلہ ہے. اوکے، سو ڈونٹ انوالوڈ ان کنفیوزنگ پارٹ آف دا گرامر، بلکہ اس کو ہم قرآن فہمی میں صحیح سمجھ میں آنے کے لیے بس اس کا اتنا ہی استعمال ہم کریں گے. لیکن کنفیوز اگر ہو گئے تو پھر اصل مقصد پیچھے رہ جائے گا، اور صرف گرامر کے اوپر ہم بحث کرتے رہ جائیں گے. جی سر انشاءاللہ. اوکے، جی سر. 61 سے 64 اس میں میری کوئی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اس کلاس میں جو یہ 4 آیتیں خود سے نہیں کر سکتا. کہیں ایک آدھ جگہ میری ضرورت پڑے گی، لیکن اس سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے
جہاں پر میری ضرورت پڑے. سو تھوڑا آدھا آدھا کرتے ہیں. میں کون ہے؟ بہت دنوں سے نہیں کیا سر، منہ میں چلو کھولو جلدی. مگر ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. ذالک، یہاں سے ہم جو ہے وہ اسمیہ جملہ، اس میں اشارہ، اس کا مشارون الیہ پیچھے ہے کہ لینصر اللہ. ویری گڈ ویری گڈ. وہ ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ ہے کہ اللہ کیوں مدد کرے گا یا اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی. آگے ہے بی ان اللہ، تو بی جو ہے وہ سببیہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ وہ داخل کرتا ہے رات کو فی النہاری، دن میں، اور وہ داخل کرتا ہے نہار کو لیل میں، صبح، دن کو رات میں، اور بے شک اللہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو ذالکہ یعنی یہ جو ہے وہ اس لیے اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی، کیونکہ بے شک ان کا جملہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے اور اس کی خبر ہے یولج اللیل فی النہاری. پھر آگے بعد میں بتاؤں گی. کیوں تو بات میں بتائیں گے. اچھا، تو پھر واو جو ہے نا وہ حرف عطف ہو گیا، اور یولج النہار فی اللیل وہ معطوف اور معطوف الیہ بن کہاں گیا. ہے واو کا ہے؟ آگے میں نے کہا تھا نا، آگے کا بعد میں بتاؤں گی. تو نہاری تک میں کر رہی ہوں. تو خبر کو جب ہم کھولیں گے تو یہاں سے فعلیہ جملہ ہے، یہاں پہ یولجو فعل اور فاعل، آئی تھنک اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ آلاجا یا ولاجا ہوگا، ولیجا، علیجا، والیجا. تو اور اس میں جو یو ہے وہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کر رہا ہے، وہ داخل کرتا ہے. اور اللیلہ جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہو گیا. بالکل ہر ایک آسان سبھی سمجھنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو مشکل ہوگی. بالکل آسان ترین پارٹ ہیں یہ چاروں آیتیں بھی، لیکن اس میں کچھ نکات ہیں جو میرے ذمہ ہیں. چلیے. پھر نہاری جو ہے وہ فی حرف جار ہو گیا، نہاری مجرور ہو گیا. یہ جار مجرور متعلق ہے یولیجو، داخل کرتا ہے دن میں. تو واو حرف عطف ہو گیا، اور یہ یولج النہار فی اللیل وہ پورا معطوف ہو رہا ہے جا کے یولج اللیل فی النہاری پہ. اور اس کی گرامر وہی سیم ہے کہ وہ داخل کرتا ہے، یعنی اللہ کو اس کا فائل ریفر کر رہا ہے. یہاں پہ النہارا اس کا مفعول بھی بن گیا، اور فی اللیل جار مجرور متعلق یولج. تو یہ جو ہے وہ اس کا مطلب تو آپ ہی بتائیں گے، لیکن میں تھوڑا یہ سمجھی ہوں کہ یہ اس وجہ سے اللہ مدد کریں گے کیونکہ بے شک اللہ، یعنی اللہ جو ہے وہ ایک ہی طرح سے نہیں، ایک ہی چیز نہیں رہتی. اگر ظلم ہے، اس کا اندھیرا ہے، تو وہ ضرور اس کو دن میں داخل کرے گا. یعنی جو بھی زیادتی کر رہا ہے اس کو اللہ ضرور اس مظلوم کو بچائے گا، جس طرح اللہ ہر چیز کو چینج کرتے رہتے، جیسے میں سمجھی. پھر وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور واو جو ہے یہاں حرف عطف ہے، کیونکہ پہلے بھی اللہ کے بارے میں ہی خبر دی جا رہی تھی اور ابھی بھی اللہ ہی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. میں اس کو عطف سمجھتی ہوں. نہیں، زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جیسے آخر میں آتی ہیں، تو اب یہ کسی چیز پہ عطف نہیں. اور یہ تمہارے کو بھی اور فاطمہ کو بھی جہاں پر ڈاؤٹ فل ہے تو وہاں ہم کہہ سکتے ہیں عطف بھی ہو سکتا ہے، ربط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ یہ بیان کرنے کے بعد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈفرینٹ صفت ہے. ایک صفت یہ کام یولج اللیل فی النہار یہ کر سکتے ہیں، یولج النہار فی اللیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں سے ہٹ کے ایک بات ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت. وہ یہ دو صفتیں ان کے اندر موجود ہیں. تو وہ تم سمجھو یا نہ سمجھو، ظالم اور مظلوم کو دیکھنے اور سننے والے، ہر چیز کے دیکھنے اور سننے والے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے.
یہ صفات کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کو اٹس بیٹر ٹو ٹیک اٹ ایز اے ربط. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ حرف ربط ہو گیا. انا کا جملہ ہے، انا کا اسم اللہ ہے، اور اللہ کے بارے میں خبر نمبر 1 دی جا رہی ہے کہ وہ سمیعن ہے، سننے والے، اور خبر نمبر 2 کہ وہ بصیرن بھی ہیں، دیکھنے والے. بس ویسے بصیر ہیں کہ یہ بس انہی کی بصارت ہے. ہم بھی بصیر ہیں لیکن لمٹ ہے، حد ہے. ہم بھی سمیع ہیں لیکن اس کی بھی حد ہے. اب یہ تمہاری سمجھ میں کچھ آیا تھا وہ بیان کر دیا. فاطمہ تمہاری کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلوم کی ضرور مدد کرے گا؟ واٹ از دا کنیکشن؟ سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ یہی جو حمیرہ نے کہا ہے کہ ظلمت کے جو اندھیرے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ وہی دور کریں گے. ظالم جو ہے وہ کسی طور پہ بھی مطلب اس کی ہیلپ نہیں ہوگی. اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں. سر سر میں بول سکتی ہوں سر، یعنی کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، لائک اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں، تو یہ اس کے لیے ہے کہ جو انسان اللہ کی مانے گا اور اللہ کی سنے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ لائک اس کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ آج اگر اس کا غلبہ ہے تو کل اللہ اس کو مغلوب بھی کر دے گا. تو یعنی وقت ایک سا نہیں رہتا، یہ اللہ کے ہی اختیار میں ہے. تو اگر وہ اللہ کی مان کے بدلے میں آگے نہیں بڑھے گا، زیادتی نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نصرت اسی کی ہوگی. چلیے اب میری بات سنیے. یہ پچھلی آیت کے بعد یہ جو 4 آیتیں ہیں، اگر اس کو سمپلسٹ فارم میں ہم دیکھیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے. نشانیاں اللہ سبحانہ. نشانیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں. 2 قسم کی نشانیاں ہیں. ایک بالکل عیاں یا واضح نشانیاں ہیں جس میں یہ ایک نشانی ہے رات اور دن روز آتے ہیں، ہماری پیدائش ہے، زمین کا زندہ ہونا ہے، اس میں بارش سے ہریالی آنا، پھل پھول ترکاری ساری پیدا ہونا ہے، کشتیوں کا دریا میں تیرنا ہے. یہ عیان واضح بالکل کھلی نشانیاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت ایسی نہیں ہے کہ وہ ایسی کھلی نشانیوں کی طرح، یہ کھلی نشانیوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے مدد کرتے ہیں. وہ مدد ویسے سمجھ میں نہیں آتی جیسے رات اور دن سمجھ میں آتے ہیں، جیسے وقت سمجھ میں آتا ہے، جیسے بارش کیسے ہوئی، اس سے زمین کیسے زندہ ہوئی. یہ چیزیں کھلی نشانیاں قرآن میں بہت زیادہ ہیں. لیکن مدد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ جو ہے ایک چھپی ہوئی نشانی ہے. اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک عیاں نشانی بیان کی جو ہر انسان جس کو آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، جس کے اندر بصارت ہے، اندھے کے لیے کیا دن کیا رات، لیکن جو آنکھیں رکھتے ہیں وہ روز اس چیز سے گزرتے ہیں کہ دن بھی نکلتا ہے، رات بھی آتی ہے، پھر رات بھی جاتی ہے، دن بھی نکلتا ہے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کھلی نشانی ہے. ایک پوائنٹ تو سمپل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے دونوں قسم کی نشانیوں کا، اب وہ کل جو شام کی کلاس میں آئی تھی اس میں کھلی نشانی نہیں تھی، بلکہ وہ جو فرشتوں سے مدد ہوئی تھی یا کسی کو اندازے کے مطابق ہر گروپ کو اپنے سے دگنی تعداد میں دوسرا گروپ جو دکھایا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اٹس ناٹ اے اوپن سائن، اٹس ناٹ اے اوپن سائن. ہر ایک کے لیے یہ اوپن نہیں ہے کہ مدد کس طرح سے آتی ہے، بلکہ یہ چھپی ہوئی نشانیاں ہیں. تو یہ مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آتی ہے وہ ایک چھپی ہوئی نشانی ہے. اس کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 4 آیتوں میں جو آ رہی ہیں 61 سے 64 تک، اس کے بعد بھی آ رہی ہیں،
لیکن وہاں پہ 64 پہ رکوع ختم ہو رہا ہے. تو یہ اپنی کھلی، یہ تو تم دیکھتے ہو، یہ جیسے ہیں ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سمیع البصیر بھی ہیں، غفور بھی ہیں، اور وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی کسی پہ زیادہ ظلم کرے. ایک رب تو یہ ہے، ایک رب تو یہ. یہاں تک واٹس یور انڈرسٹینڈنگ؟ سمپل ربط ہے کہ نشانیاں کھلی ہوئی ہیں، اور وہ مدد جو ہے اللہ کی کب آئی کیسے آئی وہ سمجھ میں بہت دیر سے آتا ہے، مشکل سے آتا ہے. وہ چھپی ہوئی نشانی ہے. اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ روزمرہ کی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ تو تم دیکھ رہے ہو، یہ کرنے والا کون ہے. یہاں تک ایک پوائنٹ ہے، صرف ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس دنیا میں جو انصاف ہے، یہ نہیں کہ دن ہے تو صرف مومنوں کے لیے نکل رہا ہے، رات کا آرام ہے تو صرف مومنوں کے لیے نکل رہا ہے. یہ تو ساری اپنی مخلوق رب العالمین ہے، وہ سب کے لیے اناج ہے، سب کے لیے نکل رہا ہے، پھل پھلار ہے سب کے لیے نکل رہا ہے، بارش ہے سب کے لیے ہو رہی ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف مومنین کو یا جو ان پہ ایمان لائے ان کو کھلاتا تو کسی کافر کو منہ میں ایک نوالا بھی نہیں جا سکتا تھا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس دنیا میں بھی انصاف ہے اور آخرت میں بھی. ایمان نہیں لانے کی وجہ سے جو سزائیں ہیں وہ آخرت میں ہیں، لیکن اس دنیا میں اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ اور بات ہے. مومن کے لیے غیب سے مدد آئے گی، لیکن یہ نشانیوں کا دوسرا پارٹ بیان کرنے کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس دنیا میں سارا انصاف اپنے پوری مخلوق کے لیے، صرف انسانی نہیں، انسان ہے، جن ہیں، کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بارش سے، اسی زمین سے، یہ رات بھی پرندوں کے لیے بھی ہے، کیڑوں کے لیے بھی ہے، ساری مخلوق کے لیے یہ چیزیں اللہ کی ہیں. یہ اللہ کا انصاف ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں البتہ ان کے ایمان کے لحاظ سے ان کو جزا یا سزا دی جائے گی. ایمان نہیں ہے سزا دی جائے گی، ایمان ہے اللہ کے احکام کی پابندی کیا تو اس کے اوپر اس کو جزا دی جائے گی، اس کو ایک الگ مقام دیا جائے گا. نافرمان کو وہ بھی انصاف کا ہی تقاضا ہے، لیکن دنیا کا انصاف ایسا نہیں ہے. اعمال کے لحاظ سے نہیں دیتے ہیں، ہاں برکت دیتے ہیں، اعمال اچھے ہوں تو اس میں آزمائش بھی کرتے ہیں، نہیں دیکھے بھی کرتے ہیں. انبیاء کے ساتھ کیا ہوا؟ کون تھے سوائے سلیمان علیہ السلام کے؟ وہ بھی اپنی معیشت ٹوکریاں بن کے پوری کرتے تھے، لیکن ایک حکومت ان کو بھی دی، داؤد علیہ السلام کو دی. باقی تمام انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب یا تو اپنی گزر بسر کے لیے بکریاں چرائے، یا پھر جو ہے وہ اس کا اٹھ کٹر کیا کہتے ہیں اسے، بڑائی کا کام کیے. مختلف انبیاء ایسے ہی اپنی گزر بسر کے لیے چھوٹے کام کرتے تھے. تو یہ دو مفسرین اس کی وجہ بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ کھلی نشانیاں ہیں بالکل کسی بھی عام فہم آدمی کے لیے کہ یہ نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ہم روز دیکھتے ہیں. اسی طرح سے اس دنیا میں انصاف بھی ہوگا ظالم کے ساتھ اور مظلوم کے ساتھ. اس دس پوائنٹ کے لیے کہ ویسے دیکھنے میں بالکل آسان آیت ہے اور ہے بھی آسان، لیکن یہ یا تو ہم اس کو کھلی نشانیوں کی طرح پہ لیں گے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ وہ مدد کی بات کر رہے ہیں، وہ مدد اتنی کھلی نشانی نہیں ہے جیسے یہ نشانی ہے، رات اور دن کا آنا بدلنا. پھر یہ جو کام ہے اللہ کا انصاف اس دنیا میں یہ ہے کہ یہاں پر جتنی چیزیں ہیں اس سے سب اللہ کی پوری مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ سانپ بچھو کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور دوسروں کو ہو رہا ہے. یہاں جتنی مخلوق ہے سب کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کریشنز ہیں، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، سب کے لیے پیدا کی ہیں، اور وہ ہر چیز کو دیکھتے بھی ہیں اور پھر سنتے بھی ہیں. ظالم کی دعا بھی سنتے ہیں، مظلوم کی دعا بھی سنتے ہیں. ڈیڈ یو لرن سم تھنگ؟ کچھ اس میں اضافہ ہوا آپ کے فہم میں؟ یہ چاروں آیتیں ایسے ہی چلیں گی. جی سر، بالکل ہوا سر. چلیے اب اس کے بعد ایک چیز اور تھی جو ہمارا اس کو یہاں کلیئر نہیں کر، تھوڑا سا بتائی ضرور، لیکن یہ ذالکہ تو بالکل ادھر چلے گیا، لا ینصرنہ کی طرف، یہ مدد اس طرح کرے گا. لیکن یہ بھی جو آیا اس نے صرف اس کو سببیہ کہہ کے چھوڑ دیا. اب یہ جس مثال کو بیان کرنے کے لیے ہی یہ بھی آیا، ورنہ اس بی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ جملہ اپنی جگہ بغیر بی کے بھی کمپلیٹ ہے. ان اللہ یولج اللیل فی النہار اپنی جگہ کمپلیٹ جملہ ہے. انا کا جملہ ہے، بیچ میں آتا ہے تو انا ہے، شروع میں آیا تو انا ہے، اور اس کا اسم اللہ ہے، اور یہ اس کی خبر ہے یولج اللیل فی النہار. اس نے بالکل گرامر بھی صحیح کی، فعل فاعل مفعول ہے، متعلق ہے یولج ہے فی النہار یہاں تک. لیکن یہ جو بی آیا یہ سببیہ ہے. اسی سبب سے، یہ سبب کیا ہے کہ اللہ بڑے منصف ہیں، ان کا عدل اٹل ہے. اس دنیا میں ان کی تمام مخلوق کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی اچھے عمل کر رہا ہے تو اس کو صلہ اس دنیا میں بھی دیتے ہیں، اس کو برکت بھی دیتے ہیں، اس کو توفیق بھی دیتے ہیں. لیکن جو ان کے نہیں ماننے والوں میں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر رہا ہے، وہ بھی بہت اچھا رزق کھا رہا ہے، بلکہ مومن سے زیادہ اچھا کھا رہا ہے. اس کو بھی رزق بھی دیتے ہیں، سب دیتے. دنیا میں بھی ان کا انصاف ہے، آخرت میں بھی ان کا انصاف ہے. تو یہ یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے جو بی سے شروع ہو رہا ہے. ورنہ یہ بی اگر نہیں بھی ہوتا تو یہ جملہ اپنی جگہ مکمل تھا، اور اس کے بعد یولج النہار فی اللیل بھی اپنی جگہ مکمل جملہ تھا. تو یہ بی کی اہمیت یہ ہے کہ یہی سبب ہے کہ یہ پوائنٹ نمبر 2 کہ اللہ کا انصاف. جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں، چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، دھوپ نکلتی ہے، بارش نکلتی ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، یہ اپنی ساری مخلوق کے لیے، یہ ان کا انصاف ہے. یہ نہیں کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. دیٹ از دا مین ریزن آف دس بی چونکہ وہ انصاف کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون ظلم کر رہا ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، اور اس دنیا میں بھی ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم کا نہیں. از دس پوائنٹ کلیئر؟ ایک بار اس کو مجھے کوئی ایک کلیئر کر کے بتا دے واٹ از دا. اس میں جو مین ایک ہی لفظ ہے جو سمجھنے کا، باقی ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ یہ جملہ کس قسم کا ہے، صرف بی کیوں آیا، یہ ایک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ مثال بیان کرنے سے پہلے یہاں پر بی آیا، اور اس سے بعد کی آیتوں میں بھی یہ بی آئے گا. دیٹ از یعنی یہ بیکاز آف، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ کوئی وجہ سے یہ مثال بیان کر رہا ہے، ورنہ اتنی آسان مثال ہے. اور یہ اگر مدنی آیت ہے تو ان کو تو سب معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دن رات کے خالق ہیں، اور وہ بھی جو مشرکین تھے ان میں کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ بت ہے جو دن میں سے رات نکالتا ہے، رات میں سے دن نکالتا ہے. ان کا بھی یہ خیال نہیں تھا. وہ تو ایک سپریم پاور ایک ہی تھی ان کے نزدیک بھی، اللہ کو جانتے تھے، لیکن بہت سی چیزوں میں ان کو اللہ کے سفارشی قرار دیتے تھے. ان کو خوش کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. لیکن یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ بت یا یہ پتھر، یہ سورج یا یہ چاند یا اجسام فلکی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے سورج آتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے. Is it clear? This is the tafsiri part.
ابھی ہمیرا اور فاطمہ نے جو کیا وہ گرامر سے ہم اس کو سمجھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اب تفسیر میں یہ ہے کہ یہ مثال آخر کیوں دی گئی، یہ بھی آ جانے سے ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ ینصرن اللہ جو تھا اسی کے لیے ایسا کرتا ہے، اس لیے کہ ایسا بھی کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے مظلوم کی، اسی لیے کہ وہ رات اور دن کو بھی سب کے لیے، اپنی پوری مخلوق کے لیے، اور غذا بھی پوری مخلوق کے لیے، جتنی چیزیں ہیں اس سے پوری مخلوق اللہ کی فائدہ اٹھاتی۔ وہاں کوئی ڈفرینس نہیں ہے کافر میں، مومن میں، بنی اسرائیل میں، نصرانی میں، مشرک میں، یا پھر بت پرست میں، یا اجزاء میں فلکی کی پرستش کرنے والا، نو ڈفرینس۔ کیا سمجھے فردوس حسینی؟ بہت کم آتی ہو۔ ہاں کمان جسٹ بریف۔ وعلیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی بریف ہم کیا سمجھے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو مدد کرتا ہے مظلوم کی، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے کریشن کا رب ہے، صرف مومن کا رب نہیں ہے، رب العالمین ہے، سارے عالم کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسی کیا کہتے ہیں انالوجی دے رہے ہیں کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے لیے کرتے ہیں، صرف مومن کے لیے نہیں، سارے کریشن کے لیے کرتے ہیں۔ بالکل یہ جی، یہ جو بی آ رہا ہے، بی جو آ رہا ہے سببیہ، وہ علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے شکوہ، اور اس کے اوپر ان کو کفر کا فتویٰ بھی ملا تھا، ہے نا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ احسان جما رہے تھے، جتائے ہیں کہ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رخ ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، بہت سے جو اپنے عبادت ہے، یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ کہ ہم نماز پڑھے اس لیے ہم کو اس کا اجر اسی دنیا میں آپ کو دینا فرض ہے، اور ہماری پشت پناہی کرنا، ہماری پیٹھ تھپکنا یہ آپ کا فرض ہے، نہیں کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ایسے نہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ وہ ہم کو توفیق دیا کہ ہم اللہ کی عبادت، اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق انہی کی توفیق سے ان کی عبادت کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ان کے احسان من ہونا چاہیے کہ وہ توفیق دیا۔ اور کئی ایسے ہیں جو بھٹکے ہوئے، ان کو عبادت کی بھی توفیق نہیں ہے، نیک عمل کی بھی توفیق نہیں ہے۔ اللہم احفظنا۔ اس شعر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی کے بیچ میں اگر نماز کا وقت آ گیا تو سب مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، لائک دے بیکیم ون، کوئی اس میں بادشاہ یا کوئی وہ نہیں رہا، اللہ کے سامنے سب ایک ہو گئے، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس میں سر یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لائک کہ ہم لڑائی میں ہیں تو اللہ ہماری مدد کریں گے، یہ اس کا مطلب ہے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ سب لوگ ایک ہو گئے اس میں، اگر نماز کے وقت میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تو وہ سب احسان والی بات ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز اسی میں ہے، لیکن ہم نے یہ کیا، لڑائی کی، سجدوں کو سجایا کس نے اللہ کے حرم میں، ساری شکوہ ہی شکوہ ہے اس میں، یا ہم سب اتنا کرے، اور برق گرتی بھی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، وہ اعمال کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف ہے، یہ کوئی عبادت کر رہے ہیں تو وہ نہیں، ویسا وہ ایکویلٹی اس میں بتا رہے ہیں، لیکن احسان ہم جو ہے لڑائی میں بھی آپ کو سجدہ کرے، آپ کی عبادت کرے، وہ کبھی سکون سے اگر شوق ہے تو اس کو پڑھ کے دیکھو کیا میسج ہے۔ اس کے بعد جب کفر کا فتویٰ ملا تو جواب ہے شکوہ بھی لکھا، لیکن تمام
اہل ادب کا یہ خیال ہے کہ جو جذبات جو روانی شکوے میں ہیں وہ جواب شکوہ میں نہیں ہے. جواب شکوہ تھوڑا ڈھیلا ڈھالا ہے، لیکن وہ شکوے میں اندر سے ان کی اپنی سوچ ہے. چلیے اب ہم اس وقت کوئی اردو ادب میں اقبال کو نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں. بیچ میں ایسی شکوے کا ذکر آ گیا تھا. یہ ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا، سر ڈاکٹر اسرار احمد. اسرار احمد صاحب پورے اپنی تفسیر میں اقبال کے اشعار بہت 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 زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں. خیر چلیے، جتنے اشعار پڑھتے ہیں پہلا تو تھا جو ہمیں پتا تھا، آتا تھا ایک ہی تھا جو ہمیں آتا. نہیں بہت وہ اقبال کے اشعار کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. چلیے بہرحال اب یہ کلیئر ہو گیا ہے. تو ویسے دیکھنے میں آسان بھی ہے بھی آسان، لیکن تھوڑے سے تفسیری باریکیاں تھیں جو میں آپ کو بتا دیا. اور یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا، وہاں مجھے اتنا بتانا نہیں پڑے گا. از اٹ کلیئر؟ اینی کوشچن آن اٹ؟ نہیں سر، جزاک اللہ خیر. سر ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو لنک بنتا ہے پچھلی آیت سے، وہ اللہ کی مدد اور انصاف کے حوالے سے ہے، رائٹ؟ بالکل صحیح. یہ ایک سوچ میں بتایا نا کہ آج بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، نصرانیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم سلیکٹڈ ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سب کرتے ہیں تو یہ مصیبت استغفر اللہ نعوذ باللہ ہم پہ کیوں آئی. ایسا نہیں، سب پہ جیسا آنا ہے آتی ہے، جو بھی آنا ہے وہ اللہ کی ہے. تو آزمائش ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، وہ سب کو اس دور سے گزرنا پڑتا ہے. ہر شب کی سحر ہو جاتی ہے، ہر غم کا نتیجہ راحت ہے. بہت سی چیزیں ایسی. چلیے لیٹس موو. ویسی دیکھیے یہ آیتیں عام طور پہ ایسے ہی شروع ہو رہی ہیں جیسی 61 ہیں. چلیے اس کو راشدہ خاور کمان ڈو اٹ. کی باری ہو چکی ہے راشدہ پھر اب اور کون بچا کون پھر یہاں میں ہے 8 آدمی ہیں. سر میں نے بھی نہیں پڑھا. اچھا آپ پڑھ لیں، میں نیکسٹ پڑھ لوں گی. آپ پڑھیں شازیہ اور فاطمہ بچے. فاطمہ، آپ پڑھیں. فاطمہ اس کے بعد شازیہ. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. اب پھر یہ ہے ذالکہ جو ہے اس میں اشارہ، اور یہ پھر پیچھے کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بتائی ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ دن میں یولج اللیل فی النہار، اس پہ جا رہی ہے مشار الیہ. پھر بعض بھی جو ہے کہ کس وجہ سے یہ مثال دے رہے ہیں، جو پچھلی مثال کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ ان اللہ هو الحق، یعنی کہ اللہ کا جملہ ہے جس میں اللہ اس کا اسم ہے اور خبر ہے هو الحق. پھر خبر کیا ہے؟ جی خبر ہے هو الحق. کیا ہے اس میں؟ خبر جو ہے وہ پھر ایک اسمیہ جملہ جس میں ہوا مبتدا ہے جو اللہ کے لیے ہے اور الحق اس کی خبر ہے. تو یہ تھوڑی عادت ہو گئی نہیں، میں پوچھا بغیر نہیں بولنا. جی سر ویسا نہیں، وہ عادت ختم کر دیجیے. میرے بغیر پوچھے کے بھی ساری انفارمیشن آپ دیجیے. یعنی جی وہ ایک عادت ہو جا رہی ہے، میں پوچھا تو ہی بولنا، نہیں تو نہیں نہیں. سر سب کو پتہ ہی ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی. جی سر سوری. ہاں نہیں کوئی بات. ٹھیک ہے ویری سر. گڈ. بات آگے جو ہے ایک رب، جیسے وہاں پر بھی آیا تھا وہ یہاں پر، حالانکہ جی بھی کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. یہ جملہ اپنی جگہ ان اللہ هو الحق ہے نا، یہ بالکل اپنی جگہ پورا ہے. لیکن یہ چونکہ یہ سببیہ کے لیے بھی آ رہا ہے، یہ رات دن مدد کرنا، ظالم کی مدد نہیں، مظلوم کی مدد، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ ایک ہی ذات ہے جو حق ہے. اب یہ حق کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہم روز دعا میں بھی کرتے ہیں، ارین الحق حق کو حق دکھا، وارین الباطل باطل، اور باطل کو ہم کو باطل دکھا. تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ شیطان حق کو باطل دکھاتا ہے، باطل کو حق دکھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی حق ہیں، ان کی باتیں ہی سچی ہیں، اس سے بڑھ کے سچ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ جتنی باتیں فرما رہے ہیں
وهو الحق. یہاں تک بالکل اچھا کیا آپ نے. آگے میرے پوچھنے سے پہلے ساری چیزیں آپ بتا دیجیے. جی سر. وا جو ہے یہ حرف ربط ہے اور بعد ہے انا ما یدعون من دونہ ہی، جو کہ انا کا جملہ ہے اور انا کا جو اسم ہے وہ ما ہے. ما اسم موصول جس کا صلہ ہے یدعون من دونہ ہی. صلہ کو ہم کھولیں گے تو یدعون فعل اور فاعل ہے اس میں کہ وہ پکارتے ہیں. کون پکارتے ہیں؟ یہ جو بلیو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ پہ. اور پھر اس میں من دون ہی جو ہے مین جو ہے وہ حرف جار ہے، اس میں مجرور دونی ہے اور دونی ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور ہی کی ضمیر جاری ہے اللہ کے اوپر کہ وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. یہ سارا جو ہے یہ سارا اس میں موصول کا صلہ آئے گا. اب خبر اس کی اللہ کی کیا ہے؟ ہوول باطلو، کہ وہی جو ہے وہ باطل ہے یا جھوٹ ہے. اور یہ کس کی خبر؟ سر انا کی خبر ہے ہوول باطلو. ہاں ہوا کس کے لیے آیا؟ ہوا پھر جو ہے یہ وہ جن کا جو یقین ہے یا ان کے جس کو جو پکار رہے ہیں وہ باطل ہے. ماں کے لیے آیا. ماں یدعون من دونہ، جس کو بھی وہ پکارتے ہیں یعنی جس کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں اس کے لیے ہوا. یہ ضمائر کا سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے کل کی آیتوں میں بعض ضمائر کلیئر نہیں تھے، اس وجہ سے مفسرین کو بڑا کنفیوژن ہوا تھا. وہ ہم کون ہیں، کس کو ڈبل نظر آئے تھے نا، وہ کلیئر نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے اختلاف تفاسیر میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کلیئر ہے کہ ہوا جو ہے یہاں پر کس کے لیے آیا؟ وہ ماں کے لیے ہوا ہے. اور سیم ہوا یہاں پر بھی ہے. یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ہوا کس کو سبسٹیوٹ کر رہا ہے؟ اس کے لیے ہے هو الحق، اللہ کے لیے. یہ جو ہے وہ لوگ جو پکار رہے ہیں، وہ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ کام کیا ہے؟ وہ هو الباطل، جو کہ پھر ایک اسمیہ جملہ ہے جس کا ہوا مبتدا ہے اور باطل اس کی خبر ہے. ویری گڈ، ختم. چلیے بہت اچھا. چلیے پھر سر واہ ہے، یہ پھر اب رب کے لیے ہے. اور پھر انا کا جملہ ہے جس کا اسم جو ہے اللہ تعالیٰ ہے اور خبر ہے هو العلی الکبیر، جس میں پھر ہوا جو ہے مبتدا ہو گیا، اس کی خبر نمبر 1 علی ہو گیا، خبر نمبر 2 کبیر. علی کے معنی کیا ہے؟ علی جو ہوتے اعلیٰ یعنی کہ بلند، سب سے بلند. کبیر جو ہے بڑا. کبیر سب سے بڑا کبیر ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے. ویری گڈ، دیٹس گڈ. آئی وانٹ سم بہت سے آج غائب ہیں. ممتاز بھی نہیں ہے، انہیں نجیبہ نہیں ہے. یہ لوگ بڑے لاپرواہ جا رہے ہیں. اس کی گرامر اس کو کون کرے؟ یہ سبھی کر سکتے ہیں. ایک تھوڑا سا بہت اچھا کیا فاطمہ میں، لیکن بہت تیز تھی، تو فردوس سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں. بالکل صرف گرامر، باقی ساری چیزیں ہو گئی. اتنا کوئک کر دو جلدی فردوس. ذالکا اس میں اشارہ ہے اور مشار علیہ پچھلی آیت میں ہے. یولج النہار فی اللیل، وہ والی آیت میں ہے. بِأَنَّ اللَّهَ بھی سببیہ ہے. یہ معنی سمجھتے ہی یا سب سے سن کے سببیہ بول رہے ہیں؟ سببیہ کے معنی معلوم ہے؟ یہ اگر میں انگلش میں بولوں گی تو یہ اس لیے ہے کہ دیٹ از بیکاز پچھلی آیت کی وجہ یہاں دے رہے ہیں. ریزننگ کو بولتے سببیہ، ریزننگ ہے نا، بیکاز آف. ویری گڈ. چلو تو اردو تو آتی جی، ماشاءاللہ. یہ انا کا جملہ ہے اور اللہ اس کی اسم ہے، اور هو الحق اس اللہ کی خبر ہے. تو خبر کو کھولیں گے تو یہ جملے اسمیہ خبریہ ہے، اور ہوا مبتدا ہے اور الحق اس کی خبر ہے. اور یہ حق وَأَنَّ ہے، یہ سب کو معلوم ہے. حق اللہ کی ہر بات حق ہے، اس میں کوئی چیز کجی نہیں ہے. اس کی کتاب، اس کے انبیاء، اس کے رسول، یہ ساری چیزیں حق ہے. اللہ کی کوئی بات میں کجی یا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہی حق ہے. اور دوسری باقی تمام چیزیں وہ سب باطل ہیں. چلو ٹھیک ہے جی. یہاں تک. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، حرف عطف ہے. انا ما يدعون من دونه معطوف ہو رہا ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ پر. نہیں، اس کو نہیں کرے، پتلی گلی سے نکل جا رہے.
وہ جی انا اور ماں میں کیا ہے یہ سب نہیں جی بتا. جی یہ انا کا جملہ ہے، ما یدعون من دونہ اسم ہے انا کی، یہ پورا نہیں ہے، پورا نہیں، خالی ما یدعون خالی ماں ہے اس میں اس کا. ابھی فاطمہ نے بتایا تھا ماں ہے، اور یہ اس میں موصول بھی ہے. اس کا صلہ کیا ہے؟ یدعون من یدعون یہ من دونہ. چلیے. جی یدعون کو کھولیں گے تو یہ اس میں فعل ہے، فاعل ہے، فعل ہے دعا پکارنا، اور یدعونا یہ فعل مضارع ہے. یس گڈ 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 گڈ. چلیے. ہاں. من دونی ہی جار مجرور متعلق یدعونا، دونی ہی میں مضاف مضاف الیہ ہے، دونی پلس ہی، اور ہی کی ضمیر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جو پکارتے ہیں بسائڈز اللہ تعالیٰ کو کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں. سب کیا ہے؟ هو الباطل، اس کی خبر ہے هو الباطل. یہ جملے اسمیہ خبریہ ہے، ہوا مبتدا ہے اور باطلو اس کی خبر ہے. ریفرنگ ٹو وہ جسے وہ لوگ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی. کے علاوہ جس کو یہ چیز ہے نا، تھوڑا باقی جتنے حضرات ہیں بہت پرفیکٹ ہو گئے. یہ جو ایک ہی قسم کی ضمیر آ رہی ہے ہمارے کو تلاوت کے وقت، یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے، کس کا ذکر ہے؟ جہاں پر بھی ہوا ہے یہ اللہ کے لیے نہیں آ رہا ہے، بلکہ مختلف یہ ضمیر کسی اسم کے لیے. اب یہ ماں کے لیے آیا. اس کا تھوڑا سا خیال کر لیے تو قرآن زیادہ اچھا سمجھ میں آتی. چلیے لاسٹ ٹکڑا جلدی سے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، واو حرف ربط ہے، انا کا جملہ ہے، اللہ اس کی اسم ہے اور اللہ اس اس کی کی اسم خبر. ہے. یہ کیسی اردو ہے؟ اللہ اس کی، انا کی اللہ اس کی، اسم. اللہ اس کی اسم ہے، اللہ اس کا اسم ہے. اچھا. ہاں. یہ انا، اللہ انا کا اسم ہے. هو العلی الکبیر اللہ کی خبر ہے. ہاں ٹھیک ہے. خبر کو کھولیں گے تو هو العلی الکبیر، ہوا مبتدا ہے اور العلی خبر نمبر 1 ہے، الکبیر خبر نمبر 2 ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. بہت سمپل آیتیں تھیں، اس میں کوئی بہت زیادہ نہیں. از اٹ کلیئر؟ اینی ڈاؤٹ، اینی کوشچن؟ جی سر، میرے سے غلطی ہو گئی، دونی جو ہے وہ مضاف نہیں ہے، دونی جو ہے وہ ظرف ہے، دونی ہی میں پھر یہ والا مرکب اضافی نہیں ہے، لیکن آپ مرکب مرکب اضافی ہے. اضافی بھی کر دیتا تو بس تھا. لیکن ایسی غلطی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اب بہت بہتر ہے آپ جس کو بھی صحیح کر لے رہے ہیں. لیکن اس میں مضاف الیہ تو ہے اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، مضاف نہیں ہے. اوکے، دیٹس گڈ. ڈاؤٹ ہے کیا سر، انا کی 2 خبر بول سکتے ہیں اس میں؟ جیسے انا کا جملہ ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، تو ماں انا کا اسم ہوا، اس کی خبر نمبر 1 ہوئی یدعون من دونہ، اور خبر نمبر 2 ہوئی هو الباطل. اس طرح سے بول سکتے ہیں؟ کیونکہ خبر کو پھر ہم مزید کھول رہے ہیں نا، نہیں، اس کو پھر خبر نمبر 1 کیونکہ یہاں سے بات ہی الگ ہو رہی ہے. یہاں سے یہ پورے کے بارے میں کہا جا رہا ہے هو الباطل. اب اس کو لا کے نہ سے ملانا کوئی ضروری نہیں ہے. هو الباطل، اب یہ ہوا کی ضمیر کو پہچان لینا ہے. وہ خالی ایسی سوچ سے کنفیوژن بڑھا لے رہے ہو اور کچھ بھی نہیں. خبر نمبر 2 یہاں تک جاری ہے. وہ پتہ نہیں اس میں ویسی انالیسس عام طور پہ نہیں ہوتی. صرف ضمیر کو ہم پہچان لیے کس کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے ما یدعون من دون. اوکے، تو اس میں جی سر. وہاں تک خبر جائیں گی، پورا سورہ ختم ہونے تک ہی خبر چل رہی ہے. تو اس سے سوائے کنفیوژن کے ہم کو کچھ نہیں ملے گا. چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم اس کو
ग्रामर से सपोर्ट लेते हैं कुरान को समझने के लिए, है ना, ग्रामर सीखने के लिए नहीं कर रहे हैं। जी सर। चलिए, और कोई जाओ तो shall we move to the next ayat? 1 2 3 चलिए, शाजिया की वेरिएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फतुस्बिहुल अर्दु मुखदर्रतन इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। अब हम यहाँ से लेंगे तो अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन तक लेंगे, तो ये हमारा एक इंशाइया इस्तिफ़ामिया जुमला है यहाँ से, जिसमें कि आ जो है वो एक हर्फ इस्तिफ़ाम है, यानी सवालिया सवाल हो रहा है क्या। फिर लम जो है वो हर्फ नफ़ी है, लम नहीं। तरा जो है वहाँ से होगा ये फ़ेल माज़ी, फ़ेल माज़ी हो गया, तरा में हो गया फ़ेल और फ़ाइल, जिसमें के जो जिसको कहा जा रहा है कि नहीं आपने देखा, वो आप वैसे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हैं, लेकिन हर पढ़ने वाला क्योंकि ये निशानियाँ आँखों से देखता है, तो ये हर पढ़ने वाले के लिए या हर जानने वाले के लिए है कि जो ये निशानियाँ अल्लाह की देख रहा है। अब ये उसके लिए ये सब एक बात शाजिया ने इसको यहाँ तक इसको पूरा जुमला लिया, यहाँ तक उसको पढ़ के इसके एनालिसिस करें। इज शी राइट, या ये जुमले में कहीं और एक बात पूरी खत्म हो जा रही है और दूसरी बात शुरू हो रही है? सर अलम तरा तक एक बात लेंगे हम। वेरी गुड। ये शाजिया इतना सर मैंने इसलिए लिया कि हम इसको लाइक वैसे तो रेफर करेगा ये मफूल के तौर पे कि क्या चीज नहीं देखी वो आगे आ रही है, तो एक तरह से ये रेफर हो रहा है, बात पूरी तो नहीं हो रही कि आपने नहीं देखा, तो क्या नहीं देखा, तो वो ये बात तो सर मान तक पूरी हो रही है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये पूरा स्लॉट जो है वो मफूल को रेफर करेगा, लाइक मफूल की जगह लेगा, मफूल नहीं बोल सकते लेकिन मफूल की जगह तो ले रहा है ना सर, क्योंकि बात तो पूरी नहीं हो रही अलम तरा पे। बस ये ऐसे ही होता है, जितने भी ऐसे अलम तरह कैफ़ा फ़अल रब्बुका, ये नहीं आपने नहीं देखा, ये जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यकीनन आपने देखा है। जी सर। ये जो निगेशन है वो नहीं देखा कि मैंने क्या है, क्या तुमको नहीं मालूम, नहीं पता, नहीं उर्दू जानते में आप। हर जबान में भी कहते हैं, अगर कोई बात आपको यकीनी है तो आपको इतना भी नहीं मालूम या नहीं मालूम, आप नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो ये इस किस्म के पॉजिटिव को नेगेशन में बयान करते हैं। जी सर। यकीनन देखा है, हर क़ारी कुरान ने भी देखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी खिताब है, लेकिन बज़ाहिर आपसे खिताब है, लेकिन हर क़ारी कुरान से है कि ये तो रोज़मर्रा की खुली निशानी का जिक्र है, खुली निशानी। मगर जो है वो खुली निशानी नहीं है, वो छुपी हुई निशानी है। लेकिन ये जैसे वो दिन और रात की निशानी खुली निशानी है, ये एक और दूसरी खुली निशानी का जिक्र है। जी सर। चलिए, तो अब ये सिर्फ ये किताब है। हाँ, अब ठीक उसके है बाद सर। क्या नहीं देखा है ये पूरा। चलिए अब ये यहाँ से फिर इन्ना का जुमला शुरू हो रहा है, इन्ना मुशब्बा बिल फेल, फिर अल्लाह जो है वो उसका इस्म है, और अल्लाह की खबर ये कि अनजला माअन, कि वो नाजिल करता है, माअन पानी, अनजला में हो गया फेल फाइल जो कि मजीद फीही के साथ आ रहा है, अनजला वो नाजिल किया, नजला वो नाजिल हुआ, अनजला वो नाजिल किया, और माअन जो है वो उसका मफूल बेही बन रहा है, और फिर मिनस समाई जो है वो जार मजरूर मुताल्लिक है अनजला। गुड गुड। जितना लोग समझ रहे हैं इसको, सारे ही लोग समझ रहे हैं ना? रशीदा खबर, हुसैनी आशा। अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाँ जी सर। बिल्कुल। अब ये नहीं देखा कि इसके माने है ये है, या नहीं देखा नहीं है। नहीं, ये तो सिर्फ ज़बान का ऐसा इस्तेमाल होता है, हर ज़बान में इस्तेमाल होता है। जो चीज़ हम खुले आँखों से देखते हैं, समझते हैं, उसके लिए भी। उर्दू में भी बहुत जगह आपको दिख नहीं रहा है, बहुत रफ अंदाज में बात करें तो अंधे हैं, दिख रहे नहीं है, सभी बोलते बस बात। तो लेकिन यहाँ पर किताब ये नहीं देखा कि मैंने, अब देखे हैं, हर क़ारी कुरान देखा है कि पानी। अब ये एक थोड़ा सा ये भी हज़ारों बार कर चुके हैं हम कि बस बेवकूफ़ लोग ये एतराज़ करेंगे कि आसमान से तो पानी नहीं, ऊंचाई से, ऊंचाई से। ये समा जो है दोनों मानों में इस्तेमाल होता है, बुलंदी के मानों में भी
اور آسمان کے معنوں میں. تو یہ بلندی سے مراد یہاں پر ابر ہے. اب بعض لوگ جو ہے یہاں پر بھی جو معترض ہیں قرآن میں پہ ایمان نہیں لاتے، خامیاں نکالتے ہیں، تو ان کے پاس ایسے بھی بس کیسز ہیں کہ یہ قرآن میں آسمان سے پانی برستا لکھا ہوا ہے، حالانکہ آسمان سے نہیں برستا، وہ تو تھوڑی دور پہ ایک ابر ہوتا ہے ایٹماسفیئر کے پاس، وہاں سے. خیر وہ بکواس ہے سب. چلیے بہت اچھا کیا یہاں تک اس نے انزلہ کو خاص طور سے واز ویری ہیپی شی جوائنڈ اٹ وتھ مان، اور اس کے بعد یہ جار مجرور کو الگ کر دیا. ہم ایسی پریکٹس بھی بہت جگہ کیا تھے، اور یہ بھی سیکھ رہے تھے کہ ہم کو جار مجرور کو پہلے بیان کرنے کی بجائے ہم بعد میں بھی بیان کر سکتے ہیں. پہلے ڈائریکٹ مفعول کو لے لیا. That was impressive. That was impressive. چلیے اب اس کے بعد سیکنڈ پارٹ. فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً. سر یہ جو صباحا ہے یہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ بھی ایک طرح سے فعل ناقص کی طرح ہوتا ہے، انا یا کانا. سر اس طرح کروں یا اس کو سیدھا سیدھا ہم وہ بھی کر سکتے ہیں فعل؟ نہیں بالکل. آپ کو یہ پرسوں جو میں مزید فی بتایا تھا اس میں بعض اسم ایز اے فعل استعمال ہوتے ہیں. صباحا، اصبحا، ہے نا، وہ صبح کیا. تو یہ جو ہے کیونکہ اس کا بھی مطلب کانا کی طرح ہے نا کہ ہو گئی تو ہو جاتی ہے یا ہو گئی. نہیں کانا کی طرح نہیں ہے، اس سے فعل اپنی جگہ فعل ہے، وہ ناؤن یوزڈ ایز اے فعل. اب چلیے اس کا فا کے ساتھ پورا جلدی کر دیجئے. یہ تو کانا کی جگہ ہوگا تو پھر اسم آنا چاہیے، یا اسم نہیں آ رہا ہے، اسم ہی آ رہا ہے لیکن اسم کچھ اور شکل میں آ رہا ہے. سر فا تو اس میں نتیجہ ہو گیا کہ جب پانی گرتا ہے اونچائی سے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو پھر فَتُصْبِحَ یہ تا جو ہے یہ مؤنث کے لیے آ گیا، اور صباحا جو ہے یہ ایک فعل ہو گیا. جیسے کہ آپ نے کہا الارض تو کیا چیز ہو جاتی ہے، وہ ہے ارض، تو وہ فاعل ہو گیا اس کا. ویری گڈ. زمین ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، یا پھر کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ مخدرتن، یہ خضر سے ہے، خزارہ یعنی گرین، تو مخدرتن ہری ہو جاتی ہے، سر سبز ہو جاتی ہے. تو سب یہ اس کا حال کہیں گے سر ہم اس کو، یا اس کا مفعول کہیں گے؟ مفعول کہیں. مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے سر. چلیے پھر آگے لیں گے. اب یہ کھلی نشانی ہے نا، جب بھی بارش ہوتی ہے اس وقت جو ہے زمین، امریکہ میں بھی ہے، کہیں بھی دنیا میں، انڈیا میں بھی، پاکستان میں، ہر جگہ ایسی ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے ونٹر کے بعد عام طور پہ، لیکن اتنا واضح نہیں ہوتا جتنا امریکہ میں ہوتا ہے. یہاں ونٹر آتا ہے تو ہر چیز سوکھ کے، پورے جھاڑ سوکھے ہوئے، ایسے معلوم ہوتا کہ اس میں کبھی پتا ہی نہیں لگاتا. لیکن جیسے ہی اسپرنگ شروع ہوتا ہے پھر اس میں جان آ جاتی ہے. بہرحال یہاں پر ایک نشانی، کھلی نشانی ہے، اور یہ نشانیوں کا تعلق سب پورا پچھلی آیتوں سے بھی ہے. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت سے. اس کو انڈیپینڈنٹ ہم کوئی آیت کو نہیں لے رہے ہیں. وہ دن رات کا نکلنا، بارش سے زمین کا ہرا ہو جانا، یہ ساری کھلی نشانیاں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف بھی ہے. چلیے اور یہ جو گرینری ہے، جو زرخیزی ہے، اس سے سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ کافر ہیں چاہے مسلمان. چلیے اب یہ علم طرح سے ہوا تھا. پھر اس کے بعد ان اللہ لطیف خبیر. پھر یہ انا کا یہاں سے ایک جملہ آ رہا ہے جو کہ انا گیا مشبہ بالفعل، پھر اللہ اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر اللہ کی نمبر 1 یہ ہے کہ وہ کسی سے مل رہا ہے، کچھ عطف ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، یا انڈیپینڈنٹ؟ نہیں سر، یہ اب پہلے تو اللہ کی نشانی بیان کی گئی تھی، اب اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، صفات بیان کی جا رہی ہے. الگ جملہ ہے نا، کوئی واہ نہیں ہے، کوئی اس میں ربط بھی نہیں ہے، عطف نہیں ہے. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفاتیں انا کے ساتھ بیان کی گئی. یس. تو اللہ اس کا اسم ہو گیا، اور اللہ کی خبر یہ ہے کہ وہ ایک تو لطیف ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 کہ وہ خبیر ہیں. یعنی لطیف یعنی کہ سر وہ جو یعنی کہ جو لطیف کہتے ہیں جو بہت لائک جو پیچی کا کیا وہ کہتے ہیں سر، لطف تو ویسے اس کو کہتے ہیں نرمی کو، یا اردو میں اس کے لیے ایک لفظ ہے جو ترجمہ میں استعمال ہوتا ہے، بارک بین.
यस सर, वही मैं कहना चाह रही थी लेकिन समझ नहीं, बारिक मुझे पेचीदगी से बारिक निकाल बीन, लेते हैं चीजें। जी सर, वो बारिक बीन बारीक की बीन है। तफसीर हम हजारों बार कर चुके हैं कि अल्लाह ऐसे बारिक बीन है कि सियाह रात में, हजारों बार ये जुमला हम दोहरा रहे हैं कि सियाह रात में सियाह पहाड़ पर सियाह चूंटी की हरकत को भी देखते हैं। बेशक, वो लतीफ है और खबीर उनका कबीर तो जानने वाले हैं। बस हर चीज दिल में कोई ख्याल आया तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका इल्म है ना। इन तुब्दू माफी अनफुसिकुम औ सर फिर से बोले, मैंने सुना नहीं सर। इन तुब्दू माफी अनफुसिकुम अनफुसिकुम औ इन तुब्दुमा अनफुसिकुम व तुख्फू अनफुसिकुम मैं बताऊं, और तो तुख्फू। हाँ, जिसके ऊपर साहब परेशान हो सर, गए थे कि जी सर, अगर हम दिल तो में बहुत कुछ ख्यालात आते हैं हमारे दिल में, तो अल्लाह ने फरमाया लेकिन आप जिस तरह उनसे लड़ लेते हैं, लाइक उनको आप दूर कर देते हैं, वो भी अल्लाह जानते हैं। वेरी गुड दिस ओके, ये बिल्कुल उसी से मिली हुई है, बहुत आसान आयतों में से, इसमें कोई मुश्किल लफ्ज नहीं था, सिर्फ एक इसम जो है वो हम पर हाल में ही, जो हम वो कर रहे थे मजीद फी ही, उसमें ये ऐसी मिसालें कर रहे थे कि इसम सबाहा, उससे असबाहो, इसम को फेल के तौर पे भी इस्तेमाल करते। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी से ही आगे बढ़ जाएंगे। आगे साजिदा दानिश से सर, आगे नेक्स्ट वाली करा लेना साजिदा से, ये तो सिंपल है। थोड़ा सा साजिदा बहुत बात वो करती हैं, तो इसको एक बार उनसे रिपीट करा लेते हैं, आगे फिर करेंगे। देखिए, चलिए चलिए साजिदा, क्विक रिवीजन, ग्रामर ओनली, बाकी चीजें हम सबको समझ में आएंगे। जी सर। सर ये अलम तारा अला आ और लम जो है ये इस्तिफामिया जुमला नहीं, हम इसको कहेंगे, ये खाली इंशाइया जुमला कहेंगे हम इसे। इंशाइया जुमला है। इस्तिफामिया क्यों नहीं है? इस्तिफामिया सर क्यों नहीं? नहीं है सर, ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन दैट डू यू सी और यू नो, उस सेंस में। तो सर फिर हम क्वेश्चन तो नहीं है ये। कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ा जाएगा ना कि एक अलम तरह क्वेश्चन भी है, इस्तिफामिया भी है, आपने नहीं देखा। बहरहाल उसमें जो चाहे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ स्ट्रेस के लिए भी आ रहा है, लेकिन चूंकि हर्फ इस्तिफामिया है, इसलिए उसको अगर आप कह लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सवाल ही हो रहा है, आपने नहीं देखा, यानी उसका मतलब कुछ और निकलता है, पॉजिटिव मतलब निकलता है कि जरूर आपने देखा है, तुमने देखा है, तमाम रीडर्स ने भी देखा है। चलिए, हाँ, उतनी बारीकी में मत जाइए। जी चलिए, ये इंशाइया इस्तिफामिया जुमला हम लेंगे, हाँ, और लम जो है वो निगेशन के लिए है। तरा जो है ये फेले आपने देखा सर, ये है फेले माजी। और लम तरा, आप ता जो है इसका इसमें जो फाइल है इसका वो यू है। और आपने देखा अन्नल्लाह अनजला मिनस समाई माअन, और ये ये इन्ना का जुमला है और अल्लाह उसका इसम है, और उसकी जो खबर है वो अनजला मिनस समाई माअन। अगर अनजला को उसकी खबर को खोलेंगे तो अनजला में जो है ये मजीद फीही है, उसने उतारा, माअन उसका मफूल बिही है, और मिनस समाई जो है ये जार मजरूर है मुतालिक अनजला। फ जो है ये हरफ नतीजा है, इन रिजल्ट ऑफ दैट रेन। तो फा जो है हरफ नतीजा, तुस्बिहुल अर्दु। अब तुस्बिहु में सबहा जो है ये फेल है इसका, और ता जो है ये है बिकॉज ऑफ अल अर्द, क्योंकि वो मुअन्नस है, और अल अर्दु जो है वो तुस्बिहु का फाइल भी है। और मुख्दरतन जो है ये सर ये हाल नहीं बनेगा एज कंपेयर टू कैसा मफूल, हल बनेगा? हाल क्या है उसको? सरसब्ज हो जाती है। मफूल भी है, हाँ, उसको हो जाती है नहीं, वो यानी नुमोदार होना। फतुस्बिल अर्ज़ु, जमीन नुमोदार होती है या जो भी है बन जाती है। एग्जैक्ट तर्जुमा किसी भी जबान में नहीं हो सकता, हर ये हो जाती है। ओके, मफूल है। चलिए, हाल कुछ और चीज होती है। सही। चलिए, इन
لطیفن خبیر. اور یہ پھر سے ایک الگ سے جملہ ہے انا کا اسم جو ہے وہ اللہ ہے، اور لطیفن اور خبیر اس اسم کی خبر نمبر 1 اور خبر نمبر 2 ہیں. اور لطیفن کا مطلب ہے کہ ایون دا مائنیوٹ جو ڈیٹیل ہے کسی بھی چیز کی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور خبیر ہے کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہیں. یہاں پر تھوڑا سا اردو میں کہ صحیح دیکھ سکتے کا لفظ نہیں آتا یہاں. لطیفن مطلب ہی از اویئر آف دا مائنیوٹ ڈیٹیلز ایون. یہ سکتے میں پھر ڈاؤٹ آ جاتا. جی سر. دیکھتے ہیں جی بہت جی باریک بین ہے، دیکھ صحیح، سکتے میں پھر وہ انسان کے لیے ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک سر. تھوڑا سا بعض وقت اس سے اپنی زبان ہے نا، اپنی زبان تو اپنی جاگیر ہوتی ہے، جیسا چاہیے یوز کر سکتے. جی سر. بہترین سبھی لوگ سیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. I don't think there is any question. Shall we move to 64? کون کرے گا؟ بہت آسان ہے یہ بھی، اسی کا آخری ہے، رکوع بھی کمپلیٹ ہوگا. سر راجدہ سے پھر سے وہ شروع کرتے ہیں سرکل. راجدہ کر لیا، کوئی اور دوسرا؟ راجدہ ہاں راشدہ، یس جی راشدہ. لہو ما فی السماوات ما فی الارض. نہیں شروع ہی پریشان کر دیا. جی سر لہو ما فی السماوات ما فی الارض. پہلے کیا پڑھے؟ جی سر پہلے کیا پڑھے اس کو؟ کھینچ دیا ہوگا میں ہاں نہیں چلیے پھر پڑھیے. لہو ما فی السماوات ما فی الارض. یہ اسمیہ جملہ ہے، ما سے مبتدا ہوگا، لہو اس کی خبر جو ہے مقدم ہے، تو لہو. اچھا آپ لوگوں کو بالکل سکھا کے کہہ رکھتے ہیں نا، بالکل یعنی کیا بولتے اس کو، آثار قدیمہ. اتنے اچھے لوگ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ. اس کی خبر مقدم ہے، اٹس اے گریٹ تھنگ. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ماں پھر یہ اس کا مبتدا ہے یا اس میں موصول ہے. گڈ گڈ گڈ. ہاں واو جو ہے عطف کے لیے آیا ہے، ما فی الارض پھر وہ مبتدا ہو جائے، ما فی الارض پھر اس کی یہ خبر ہی ہے جو عطف اور معطوف ہو رہی ہے لہو کی. ٹھیک ہے، لہو کی خبر ہے مطلب نہیں سر سوری ماں کی. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. واو جو ہے پھر یہ کنیکشن کے لیے آیا ہے، انا کا جملہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے، لا هو الغنی الحمید اس کی خبر ہے. لا جو ہے وہ تاکیدی کے لیے آیا ہے، هو الغنی الحمید اس کی غنی جو ہے خبر نمبر 1 ہوا کی ہے، اور حمید اس کی مطلب نمبر 2 ہے. اس کی صفت بھی صفت بھی ہو سکتی. اور یہ ہوا کس کے لیے ہے یا تو معلوم ہی ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. بہت اچھا ہو کہ اب میں کیا پڑھاؤں گا آپ کو، میرے کیا ضرورت ہے؟ نہیں سر ایسے نہیں کہیں. کیا ہے اب اتنے قابل ہو گئے. نہیں سر ابھی تو تھوڑا سا پانی گیا، ابھی تو بہت چیز چاہیے. کترا کترا ہوا ہے. نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. یہ کلاس پہلے کے جیسی کلاس نہیں رہی نا، پھر وہی نظر لگ جاتی والی سے ایسا. ماشاء اللہ بہت اچھا. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ. چلیے اب اس کو کوئی ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. نہیں سر. نہیں. چلیے یہ تھوڑی بڑی ہے مگر آج تھوڑا سا اس میں بعض چیزیں آئیں گی. چل شروع تو کریے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ میں اب یہ پھر کس کی بات، یہ سب ہوگا میں سمجھتا ہوں. تمہاری باری. مجھے آیت نہیں ملی، مجھے ہاں سر تھوڑا بالکل. کیا عائشہ حسینی حسین عائشہ کو نہیں آیا نا پوری صحیح باری تو آئی تھی اس کی، مگر پوری آیت نہیں آئی سر. پوری آیت نہیں آئی تھی. اور اب پوری آیت تم کر بھی نہیں سکو گی. 5 منٹ بقے پڑھ تو لو، جتنا کر سکتے کرو، باقی پرسوں نیکسٹ کلاس میں تم ہی کرو گے انشاءاللہ. چلو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترى ان اللہ سخر لکم، یہاں تک لیں گے سر یا پھر آگے پورا علم ترا تک لیں گے سر؟ علم ترا یہاں سے جملے انشائیہ استفامیہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے کویسچن ہو رہا ہے. حمزہ جو ہے ایسا پوری آیت پڑھ دو، پہلے پوری آیت پڑھ جی دو، اس کے بعد کلاسیفیکیشن. علم جی سر. علم ترا ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. ویری گڈ، ویری گڈ. چلیے یہاں تک آپ نے لیا، بہت اچھا کام کیا. چلیے وہ سیم چیز ہے پچھلی آیت میں بھی آیا تھا. وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی سر. تو علم ترا کیا نہیں تم دیکھتے، ان اللہ سخر لکم یہاں سے انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے. اللہ اس کا اسم ہے، انا کا اسم ہے، اور انا کی خبر ہے سخر لکم ما فی الارض. سخرا میں ہم دیکھیں گے سخرا اس کا روٹ ورڈ ہے اور مزید فی ہے میں کچھ مس کر گیا، میں کچھ آپ کی انالیسس کو مس کر گیا. انا سے پھر تھوڑی انالیسس ریپیٹ کریے، کیا بولے میں نے سنا غور سے. ان اللہ سخر لکم یہ انا کا جملہ ہے. انا جو ہے مشبہ بالفعل ہے اور انا کے جملے میں اسم ہے اللہ اور اس کی خبر ہے سخر لکم ما فی الارض. یہ پوری اس کی خبر ہے. اتنا پورا ہے. چلیے سقرہ کیا ہے؟ اب سخرہ سے ہم لیں گے خبر کھولیں گے تو یہ جملے فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو سخرہ جو ہے وہ پہلے ماضی ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے سخرہ اور اس میں مزید فی ہی ہے جس میں عین کلمہ دہرایا گیا ہے فعل کے وزن پر. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، وہ سبحان الذی سخر لنا، اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وہ کر دیا ہے، سبجیکٹ کر دیا ہے کہ لکم تمہارے لیے. تو سخر لکم فعل اور فاعل ہے. فاعل ہے یہاں پر ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، اس کا فاعل. اور مفعول ہے ما فی الارض، یا صرف ما کو لیں گے. لکم جار مجرور متعلق ہے سخرہ، اور کم کی ضمیر جا رہی ہے تم سب کے لیے جو بھی اس میسیج کو پڑھ رہے ہیں، مومنوں کے لیے اور پورے بندوں کی طرف. تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. کیا مقرر کیا ہے؟ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے. تو فی الارض بھی جار مجرور متعلق سخرہ ہوا، اور ما جو ہے یہاں پر مفعول بھی کا کام کر رہا ہے، سخرہ کا مفعول بھی. سر کچھ غلطی ہوگی. ماں کو ہم اس میں موصول کی طرح لیں گے جو کہ مفعول کا کام کر رہا ہے، یہ کہہ سکتے. سب سے پہلے تو گڑبڑ آپ سقرہ کو صحیح نہیں سمجھے، اس لیے گڑبڑ ہو رہی ہے. آپ نے اس کو بالکل اس کے انالیسس میں سقرہ روٹ ورڈ ہے، مزید فی سقرہ ہے. اب یہ ہے کیا، اس کے ایگزیکٹ معنی کیا ہیں؟ سقرہ کے ایگزیکٹ میننگ کیا ہوں گے؟ کسی چیز کو مقرر کرنا سر. نہیں، کیا معنی سقرہ کے معنی ایسے نہیں، یہ مزید یہ ثلاثی مجرد فی ہے، اس کے معنی پورے بولو. وہ ساخر کیا، وہ مقرر کیا. ہمارا سخرہ وہ مسخر ہوا، مسخر ہوا، اور سخرہ اس نے مسخر. سخرہ کے معنی مسخر ہوا میں کیسا آ گیا؟ نہیں، وہ ٹھہرا ٹھہرا نہیں، سقرہ نے وہ مطیع ہوا، وہ فرما بردار ہوا.
وہ کسی کا تابع ہوا. وہ تابعدار ہوا. سکرا بھی اب اس میں مزید فی آ جانے سے وہ مقرر کیا، وہ تابع کیا، ہے نا. یہ سکرا. اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں. ما فی الارض میں نے اب اس میں زمین میں تو اناج بھی ہے، کھانا بھی ہے، جھاڑ بھی ہے، پہاڑ بھی ہے. اب یہ ساری چیزیں ما فی الارض کئی جگہ کچھ اور معنوں میں آیا ہے، لیکن یہاں پر یہ ما فی الارض ما جو ہے ایک مخصوص چیز کے لیے آیا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ سر جانوروں کے لیے. بس وہ چیزیں جو جس پہ انسان سواری کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا معطوف جو ہے وہ فلک ہے. یہ کسی اور چیز کے لیے نہیں، سواری کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. یہ خشکی میں سفر کے لیے اس زمانے میں تو گاڑیاں نہیں تھیں، گھوڑے تھے، گدھے تھے، خچر تھے، اونٹ تھے جس کے اوپر لوگ سواری کرتے تھے، تو ان کو تمہارے لیے مقرر کیا. یہ زمین کی حد تک. اور فلک کی جو ہے پھر یہ کشتیاں زمین پہ تو نہیں چلتی، وہ پھر وہ سمندر کے لیے. اوکے ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ کے آئیے. بڑی آیت ہے، اس میں ایک آدھی کوئی بات ہے ایسی جو آپ کو 67 تک بھی آپ کو کوئی مشکل چیز اس میں نظر نہیں آئے گی. البتہ اس کے بعد تھوڑی چیزیں آئیں گی جہاں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. عائشہ ول ریپیٹ دس، شی ول ڈو اٹ. دیکھ کے اور تھوڑا سا، اور انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ. پھر الحمدللہ آسان آیتیں تھی تو ہم 60 61 62 63 4 آیتیں کر سکے. شاید نہیں 4 کرے. 1 2 3 5 4 سر 5 60 بھی کرے نا آج. 60 جی 61 60 62 کو ملا کے 5 ہو گئی سر. ہاں 5 کر. الحمدللہ مگر بہت آسان تھی. بعض وقت مشکل آتی ہے تو 1.5 گھنٹے میں ایک ہی آیت ہوتی ہے. الحمدللہ اس کو سبھی لوگ ایک بار پڑھ بھی لے رہے ہیں نا جانے گھر، یہ کلاس کے بعد یا دوسری کلاس سے پہلے. جی سر. مگر سبھی لوگ کر رہے ہیں یا خالی ایک وہ جی سر بولنے والی کر رہی ہیں؟ سر ہم کلاس سے پہلے کر لیتی ہوں تو سر پھر کلاس کے بعد بھی ریویژن ایک بار کر لینے میں اور پختہ ہو جائے گا. جب بھی آپ انشاءاللہ. تلاوت کریں گے اس وقت آپ کو ہمیشہ وہ چیز ذہن میں رہے گی، پختہ ہو جائے گا. پختہ کرنے کے لیے کلاس کے بعد بھی ایک بار اسے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو نئی کلاس کے بعد بھی معلوم ہوتی ہے. جی ٹھیک سر ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یس ہمارا کمان. پھر الحمدللہ کلاس کے بعد نا وہ پورے دن آپ کی آواز میں وہ ساری چیزیں نا دماغ میں وہ خود ہی چلتی رہتی ہیں کہ یہ تھا Yes, یہ تھا. سر جی الحمدللہ. جی سر یہ تو ہے. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ. شکر الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ پاک پروردگار آپ کا شکر ادا کرتے کہ آپ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ گئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا اللہ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. اور جو ہم سے کچھ غلطیاں ہو جائیں سمجھنے میں، سیکھنے میں، اس سے درگزر فرمائیے اور ہم سب کو اس میں ثابت قدمی اور ہماری دلچسپی کو بڑھا دیجئے اور اس کا ثواب آپ تمام مسلمانوں کو پہنچے. آخرت میں ہم سب کو تحفے کی صورت میں ملے. اللہ اس کو قبول کر لیجئے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اسے ہم دوسروں تک پہنچا سکیں، خاص طور پہ ہمارے اہل و عیال اور یا جو بھی ہیں جس کو بھی ہمیں توفیق ہو ہم اس تک یہ میسج پہنچا پائیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سر کو لمبی اچھی صحت والی زندگی عطا فرمائے اللہ، اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کو اچھی صحت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتوب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.